دعا مانگنا ہماری عبادت کی روح ہے۔ کسی بھی عبادت کے لیے اس کی دعا مانگنا انتہائی ضروری ہے۔ دعا مانگنے کا مسنون طریقہ سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا۔ اس نے نماز پڑھی اور پھر دعا کرتے ہوئے کہنے لگا، اللہم اغفر لی وارحمنی، اے اللہ مجھے معاف کر دے اور مجھ پر رحم فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے نمازی، تو نے جلد بازی سے کام لیا ہے۔ جب تو نماز پڑھے پھر دعا کے لیے بیٹھے تو پہلے اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق اس کی حمد و ثنا بیان کر اور پھر مجھ پر درود بھیج۔ سیدنا فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد ایک دوسرے آدمی نے آ کر نماز پڑھی، پھر اس نے دعا سے قبل اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے نمازی دعا کر، قبول کی جائے گی۔ اس حدیث کی روشنی میں جو دعا مانگنے کا مسنون طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اول و آخر 11 مرتبہ کم از کم درود پاک پڑھا جائے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے کلمات ادا کیے جائیں، ذکر و اذکار کیے جائیں اور اس کے بعد اپنی دعا کی جائے جس میں دنیاوی اور اخروی دعائیں دونوں شامل ہیں۔ اس کے بعد درود ابراہیمی یا درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا جائے اور اپنی دعا کا اختتام کیا جائے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر درود پاک نہ پڑھی جائے اور دعا مانگ لی جائے تو وہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے اول و آخر درود پاک پڑھنا لازمی ٹھہرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف اوقات میں اپنی زندگی کا آغاز، اپنے دن کا آغاز مختلف دعاؤں سے کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وعلیہ النشور۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں زندہ کیا موت دینے کے بعد اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے روایت کیا ہے۔ تو اس دعا کو اگر ہم اپنی زندگی کا معمول بنا دیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر ہم بھی عمل پیرا ہو سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔